بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سفینہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج ایک بار پھر رضائی سے آپ سے فی البدیہہ مخاطب ہوں۔ سامعین معظم، میں لکھی ہوئی بات یوٹیوب چینل پر نہیں پڑھتا ہوں۔ میں فی البدیہہ پڑھنے کا عادی ہوں، اس لیے جو کچھ میرے ذہن میں آتا ہے میں وہی کہہ دیا کرتا ہوں۔ سامعین معظم، کئی دنوں سے میں مختلف یوٹیوب چینل پر ویلا منڈا محمد شہزاد کے بارے میں مختلف قسم کی آڈیوز ویڈیوز سن اور دیکھ رہا ہوں۔ ویلا منڈا نے بھی بار بار ویڈیوز لگائیں جن میں اس نے اپنی پریشانیوں کا بار بار تذکرہ کیا، ذکر کیا۔ سامعین معظم، یہ سب کیوں ہوا آخر؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے یہ حرکت کی یا ایسی ایسی باتیں کی تو یہ سب ہو گیا۔ کہتے ہیں، کہنے والے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس لیے ہم کڑوے ہیں، کڑوی بات کر رہے ہیں، خوشیلی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سچے ہیں۔ سچے لوگ جو ہے نا، اس طرح کی تلخ باتیں، غصے والی باتیں کر جاتے ہیں۔ سامعین معظم، کہتے ہیں سچے ہیں، جی سامعین معظم غور کریں کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں، کیا ہم سب کے آقا مولا ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نبی رحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے دو جہانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا، کیا ان سے بھی ہم لوگ زیادہ سچے ہیں؟ غور کریں، ہم کہتے ہیں نا سچے ہیں، ویڈیو بنانے والے بھی کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں، اس لیے کڑوی کسیلی بات جو ہے نا زبان پر آ جاتی ہے، ہم سچے ہیں۔ لیکن ان سے تو ہم سچے نہیں، انہوں نے تو کبھی کڑوی کسیلی بات نہیں کہی، انہوں نے تو دشمنوں کو معاف کر دیا، ان دشمنوں کو جنہوں نے آپ کو بار بار تکلیفیں دیں۔ آپ نے تو اس عورت کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ آپ بولیں
کہ تکلیفیں ان کو زیادہ دی گئیں یا ان کو زیادہ دی گئیں جو ڈی جی خان والے ہیں۔ سامعین معظم، یہ غصہ ہو رہا ہے، کیا انہوں نے یا ہم سب کی بات کہہ لیں، کیا ہم نے غصہ کبھی اپنے نفس امارہ پر بھی اتارا، نفس امارہ پر بھی کیا، جو کہ سرکش گھوڑے کی طرح بھاگے جا رہا ہے، جو کہ ڈھیٹ بن گیا ہے، جو کہ ہم سے غلطیوں پر غلطیاں کروائے جا رہا ہے، جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، ناکامیاں، نادانیاں کروائے جا رہا ہے۔ کیا ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں؟ سوچئے، اگر ہم یہ چند باتیں جو میں نے کہیں آپ سے نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم نے ابھی کبھی اپنے آپ پر بھی غصہ کیا کہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم سریحاً جان بوجھ کر کھلم کھلا اسلامی عقائد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا اس بات پر بھی؟ سامعین معظم، بعض لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں ہماری بہن نے معاف کر دیا۔ ارے تم حصہ دینے پر راضی نہیں تھے تو تبھی تو اس نے کہا چلو معاف کر دیتی ہوں، تم تو دینے پر تیار نہیں تھے۔ ابھی سوچا یہ کیسے کھلم کھلا اسلامی اقدار کی خلاف ورزی ہے، اسلامی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دو، تم کہتے ہو نہیں دیں گے۔ تم بار بار کوشش کرتے ہو کہ کسی طرح بہن اپنی زبان سے کہہ دے کہ نہیں میں نہیں لیتی ہوں، میں نے تم کو اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا اس وقت تمہاری غیرت کہاں ہوتی ہے جب لوگ اپنی بہنوں بیٹوں کی زمین جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے شادی کرا دی، ہم نے اپنی بہن بیٹی کی قرآن سے شادی کر دی۔ یہ کیسا دستور ہے؟ یہ کیسا طریقہ کار ہے؟ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ اصحابہ نے ایسا کیا ہو۔ تم کس کے پیروکار ہو پھر؟ یہ قرآن سے شادیاں؟ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں سنا کبھی بھی، لیکن آج کل تو سنا ہے اصحاب نے نہیں کیا، لیکن کرنے والے کرتے ہیں کہ حصہ نہ دینا پڑ جائے، حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ ارے کتنی غلطیاں، کوتاہیاں، ناکامیاں، نادانیاں ہم سے ہمارا نفس ہمارا کراتا ہے، ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ غفور الرحیم ہے ہمارا رب، ہمیں وہ معاف کر دے گا۔ ہاں
اپنے لیے آسانیوں کے در کھول دو، اپنے لیے آسانیاں پر آسانیاں پیدا کرتے چلے جاؤ، یہی ہے نا۔ لیکن دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرو، یہی ہے نا۔ دوسروں کے راستوں پر کانٹے بچھاؤ راستہ صاف کرنے کے بجائے، یہی ہے نا۔ بس دوسروں کی غیبتوں پر غیبتیں کرتے جاؤ، لیکن اپنے بارے میں نہ سوچنا، یہی ہے نا۔ ہاں، کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو جو ہے نا گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوچئے گا ضرور کہ ایک سزا تو اس کو دی جا رہی ہے کہ وہ یا تو جہنم میں رہا ہے گلنے سڑنے کے لیے، لیکن کہا نہیں، دوہری سزا دو، ڈبل سزا دو، اس کو گھسیٹ کر منہ کے بل ڈال دو۔ یہ گھسیٹ کر ڈالو تاکہ پہلی سزا یہ ملے، دوسری اس کو جہنم میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ ہم جیسی آسانیاں اپنے لیے چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ آسانیاں کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ سامعین معظم، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس شاید کچھ سوچنے والے سوچیں گے کہ یہ سارا چکر جو ہے نا یہ لائکس کمنٹس کا ہے، سارا چکر بس یہ مل جائیں۔ دوستو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں پہلے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ان چکروں کا مجھے شوق نہیں ہے۔ بس میں نے یہ بنا لیا چینل کہ اچھی معلومات دیتا رہوں، بس۔ سامعین معظم، تو پھر اسی بات کو لیتا ہوں، میں اسی بات پر آ جاتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اکسانے والوں نے اکسایا، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا، ریٹنگ کا چکر پڑ گیا کہ بس نمبر بڑھ جائیں ہمارے۔ پہلے انہوں نے اکسایا، پھر کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب معاف کر دو۔ پہلے اکسایا، پھر کہا ہم نے معاف کر دیا۔ ارے تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے۔ بات ڈی جی خان والوں کی، کہنے والے نے کہا میں نے ڈی جی خان والوں کے بارے میں مذاق کیا، تو کوئی کہیں سے تو کوئی کہیں سے معافیا دے رہا ہے اور ریکنگ کے چکر میں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کسی کو اکسانے سے کوئی اس طرح جذبات میں آ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ جذبات میں آ جائے نا، لوگ کچھ کر بیٹھتے ہیں، یا وہ اپنی جان لے بیٹھتے ہیں یا کسی اور کی جان لے بیٹھتے ہیں۔ یہ جذبات میں آ جانا بہت برا عمل ہے۔ سعودی عرب میں بیٹھنے والے بھی جذبات میں آ گئے کہ ہمیں خانہ کعبہ کے سامنے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ارے بھائی، کرنا ہے تو اپنے ساتھ کرو، کہ نفس سے ہمارا پر قابو پانے کی کوشش کرو، جو سرکش گھوڑے کی طرح بھاگتا جا رہا ہے، اس پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ اصل یہی جہاد ہے، بجائے دوسروں کی غیبتیں کرتے پھرو، دوسروں کے بارے میں کہتے پھرو کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پہلے ہمیں اپنی اصلاح تو کرنی چاہیے نا۔ ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش چھوڑ دی ہے، بس لگے ہوئے ہیں، بس دوسروں کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے ہم نے، بس۔
ہم نے دوسروں کے ساتھ یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے. پھر وہی لوگ جو اکسا رہے تھے اب معافی پر معافیاں کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چلو چھوڑ دو. ارے پہلے تم نے اکسایا، اگر تم نہ اکساتے تو یہ معاملہ جو ہے نا کب کا ختم ہو چکا ہوتا. اس پر بار بار ویڈیو نہ بنائی جاتی، آڈیوز نہ لگائی جاتی، بار بار تبصرے نہ کیے جاتے، بار بار کسی کو پریشان نہ کیا جاتا. دوستو، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں نا قتل و غارت والی، اس میں ہم دکھاتے ہیں یہ فلاں کا قتل ہو گیا، بھلے وہ حقیقت بھی ہو تو یہ بار بار ایسی ویڈیوز لگانا ٹھیک نہیں ہے. کہ عدالت نے بلا لیا، عدالت نے طلب کر لیا کہ آپ نے ویڈیو لگائی اپنے چینل پر، یوٹیوب پر، کیا آپ وہاں موجود تھے؟ کیا آپ سارے واقعے کے چشم دید گواہ ہیں؟ نہیں، آپ کہیں گے ہم نہیں ہیں، ہم نے نہیں دیکھا. جب آپ نے نہیں دیکھا تو یہ سنی سنائی بات آگے کیوں پھیلائی؟ آپ نے اس کو فلاں کو نامزد کرنے کی کوشش کیوں کی؟ جبکہ فلاں جن کے آپ نے نام لیے یا چہرے دکھائے وہ تو بے گناہ تھے. یہ بہت بڑا جرم ہے قانونی طور پر، اخلاقی طور پر، اسلامی طور پر بھی، کہ کسی بے گناہ کو جو ہے نا اس طرح پھنسانا، اس طرح کی بات کرنا. یہ صرف دنیاوی رینکنگ کے چکر میں، دنیاوی نمبر بڑھانے کے چکر میں ایسا ہرگز نہ کریں. سامعین معظم، میں اب بھی آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا ایسا ہرگز نہ کیا کریں اللہ کے لیے. مجھے بھلے بے شک آپ لائک نہ دیں، کمنٹس نہ کریں، میرے چینل پر نہ آیا کریں، لیکن خدا را سوچیے گا ضرور. کسی کو پریشان کرنے سے انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی. صرف دنیاوی نبروں کے چکر میں نہ رہیں. یہ دنیا تو کہتے ہیں نا ذل و خوار کرا کے دم لیتی ہے. لوگوں کی اصلاح کیجیے ضرور، میں نہیں کہتا ہوں نہ کیجیے، لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح تو ضروری ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ دوسروں کو تبلیغ ضرور کیجیے، لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح تو ضروری ہے نا. ہم نے اپنی اصلاح کرنا چھوڑ دی لیکن دوسروں کی اصلاح کا ٹھیکہ لے لیا. بس وہ فلاں جہنم میں جانے سے بچ جائے. ٹھیک ہے، آپ کوڑتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ کوڑنا چاہیے، لیکن اپنی اصلاح کیوں چھوڑ دی ہم نے؟ کیا ہمیں اچھا بننے کی ضرورت نہیں رہی؟ کیا ہم سارے اب اچھے ہو گئے ہیں؟ یا تو کہہ دیں کہ ہم اچھے ہو گئے ہیں، ہمیں اب اصلاح کی ضرورت نہیں رہی. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے تو پھر اپنی اصلاح کی کوشش بھی ضرور کریں نا. دوسروں کی غیبتیں کرنا، دوسروں کے بارے میں یہ وہ کرنا، یہ دنیاوی رینکنگ کے چکر میں پڑنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. بات سے بات نکل کر کہاں پہنچی، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں بھی فی البدیہہ بولنے کا عادی، فی البدیہہ بولتا جا رہا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے، ایمان کامل کے ساتھ. شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے. ہم ایمان کامل کے ساتھ جو ہے نا قبر میں جائیں، ہماری وفات ہو تو ہماری زبان پر
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے تو پھر ہم جو ہے نا دنیا سے کامیاب ہو کر لوٹیں۔ سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ولی کامل، جو علماء دین، وہ کہتے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ایمان بچا کر جائے گا یا نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں پر زور دیا گیا ہے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا ایمان شیطان سے بچ جائے۔ سامعین معظم، سب مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، دعا کیجیے کہ سارے مسلمان جو ہیں نا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ سامعین معظم، اللہ عز و جل کی عطا سے، پیارے بیٹھے بیٹھے اللہ عز و جل کی عطا سے اگر مزید کچھ بن پڑا، کچھ الفاظ بن پڑے، کچھ نئی باتیں نکل آئیں تو پھر کل حاضر ہوں گا۔ لیکن میں یہ آپ کو بتلا دوں کہ اس موضوع پر میری آخری ڈیبیٹ کہہ لیں، آخری بات کہہ لیں، آخری کوشش کہہ لیں ہے، یہ ویلا منڈا جو ہے نا محمد شہزاد، اس کے بارے میں آئندہ بات نہیں ہوگی، کوشش کروں گا۔ بس ملتے ہیں بہت جلد کل نئی معلومات، نئی آڈیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سفینہ خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔